حیدرآباد میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، نشیبی علاقے زیریاب، سیوریج کا نظام درہم برہم، بارش کے ساتھ ہی بجلی بھی غائب، 100 فیڈرز ٹرپ کر گئے، ٹنڈو الایا میں چند منٹ کی بارش نے شہر بھر کو تالاب میں تبدیل کر دیا، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مانسون کے زوردار اسپیل نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 12 سے زائد افراد جان سے گئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے اجلاس، ڈیجیٹل معیشت کی جانب پیش رفت مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا سسٹم میں شفافیت کے لیے معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن حکومت کی اولین ترجیح ہے، معیشت کو ترقی یافتہ ممالک سے ہم آہنگ کرنے کے لیے 1 ماہ میں ڈیجیٹل پیمنٹس انڈیکس کا اجرا کیا جائے۔ اور کوہستان میگا کرپشن سکینڈل، نیب نے پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کو طلب کر لیا، نیب کے پی نے 17 جولائی کو طلبی کا نوٹس بھجوا دیا، آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کے الزام میں وزیر اعلیٰ کے پی کے اسپیشل اسسٹنٹ امجد علی خان کے خلاف انکوائری، نیب خیبر پختونخوا نے ایم پی اے امجد علی خان کو اثاثہ ڈکلیریشن جمع کرانے کی ہدایت کر دی، نیب نے سوال نامہ بھی بھجوا دیا۔ چینی مزید مہنگی، کراچی کی سب سے بڑی ہول سیل قیمت 180 روپے کلو ہو گئی، ریٹیل مارکیٹ پہ چینی 200 روپے کلو فروخت ہونے لگی، چیئرمین گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے شوگر مافیا قیمتوں میں اضافے کے لیے بحران پیدا کر رہی ہے۔ چینی کی قیمتیں کیوں بڑھیں، وزیر خزانہ کا صحافی کو جواب دینے سے گریز، محمد اورنگزیب نے کہا چینی درآمد کرنے کا فیصلہ ای سی سی کا ہے، وزیر خزانہ نے ہڑتال کی کال دینے والی تاجر تنظیموں کو کل مذاکرات کے لیے بلا لیا، کہا ہڑتال سے متعلق تاجروں کے موقف سنیں گے اور اپنا موقف دیں گے، تمام چیمبرز کو موجودہ قانون کے حوالے سے پڑھ کر آنا چاہیے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کہتے ہیں شوگر ملز مالکان نے چینی کی سپلائی 1 ہفتے سے بند کر رکھی ہے، شوگر مافیا قیمتوں میں اضافے کے لیے بحران پیدا کر رہی ہے، جوڑیا بازار میں چینی فی کلو 2 روپے مہنگی ہو گئی، ریٹیل مارکیٹ میں چینی 200 روپے کلو ہو گئی۔ مانسون بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ، دریائے سندھ میں تونسا بیراج کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب، تونسا بیراج سے نکلنے والی رابطہ نہروں کو پانی کی فراہمی بند کر دی گئی، دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ بڑھنے سے موزہ بہرامپور اور خدائی میں دریائی کٹاؤ شدت اختیار کرنے لگا، قریبی علاقے قبرستان اور آم کے باغات متاثر، راجن پور میں ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے ریلیف کیمپ قائم، پی جی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ پاکستان نے ایران کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی، پاکستان اور ایران بھائی ہیں اور ہمیشہ بھائی رہیں گے، وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام نے جنگ میں انتہائی متحرک اور مثبت کردار ادا کیا، اسرائیلی حملے کی مذمت کی، عراق کو بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران میں سہ فریقی کانفرنس سے خطاب، ایرانی سپریم لیڈر کو جنگ میں ثابت قدمی پر مبارکباد پیش کی، کہا کسی کو بھی غیر قانونی طریقے سے ایران عراق جانے کی اجازت نہیں دیں گے، آئندہ سال سے پاکستان سے زائرین بغیر آرگنائز گروپ عراق نہیں جائیں گے، گروپ کے سربراہ یقینی بنائیں گے کہ تمام زائرین واپس آئیں، پاکستان، ایران، عراق کا زائرین کی سہولت کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق، محسن نقوی نے کہا سہ ملکی کانفرنس سے عراق، ایران جانے والے زائرین کو مزید سہولت ملے گی۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل کر دیا، صدر مملکت نے ایف سی کی ری آرگنائزیشن آرڈیننس جاری کر دیا، فیڈرل کانسٹیبلری کو 4 صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں کام کرنے کا اختیار ہوگا، فیڈرل کانسٹیبلری کا انسپیکٹر جنرل وفاقی حکومت کے تعینات کرے گی، فیڈرل کانسٹیبلری کی ذمہ داری فسادات کنٹرول کرنا، داخلی سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم ہوگی، ایک سیکیورٹی ڈویژن اور دوسرا فیڈرل ریزرو ڈویژن ہوگا، بھرتی کے لیے ملک بھر میں دفاتر قائم کیے جائیں گے، وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کہتے ہیں کوئی یہ ابہام پیدا نہ کرے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے، یہ فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی، 18ویں ترمیم اور آئینی سٹرکچر دیکھتے ہوئے ایف سی کا نام تبدیل کیا گیا، فیڈرل کانسٹیبلری وفاق کے ماتحت ویسے ہی کام کرے گی جیسے پہلے ایف سی کرتی تھی۔
فرسودہ سوچ بدلنے کا وقت آ گیا، ریاست کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی، قانون صرف غریب نہیں طاقتور پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں لوگوں کو مہنگائی اور قبضہ مافیا سے نجات دلائیں گے۔ مریم نواز نے پاکستان کی پہلی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی لانچ کر دی۔ اتھارٹی اگلے ہفتے سے لاہور میں کام کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کی پیرا فورس سے ملاقات، خواتین SDEO کو دیکھ کر اظہار مسرت۔ وزیر اعلیٰ نے گاڑیوں اور موٹر بائکس کا معائنہ کیا۔ پیرا اسٹیشن 3D ماڈل، ہتھیار، حفاظتی آلات اور شیلڈز کا بھی جائزہ لیا۔ پیرا کے چاق چوبند دستے کا مارچ پاسٹ، مارشل آرٹ کا مظاہرہ بھی کیا۔ سینٹ الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں میں رابطے تیز، جوڑ توڑ شروع ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان اور گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ سینٹ انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں کی حکمت عملی پر غور۔ ملاقات میں وزیراعظم کے مشیر پرویز خٹک بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر امیر مقام اور فیصل کریم کنڈی کی ملاقات میں بھی سینٹ الیکشن اور اپوزیشن کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اپوزیشن جماعتوں میں KP کے سینٹ الیکشن پر فارمولا تاحال طے نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی نے کہا اپوزیشن سولو فلائٹ سے گریز کرے۔ نون لیگ، JUI، ANP، PTI مل کر الیکشن لڑیں۔ PTI رہنماؤں میں بھی رابطے اور مشاورت۔ خیبر پختونخوا حکومت گری تو سیاست چھوڑ دوں گا، اپنے دفاع کی بات کرتا ہوں تو اسے دھمکی کہا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں سینٹ الیکشن سے متعلق تمام فیصلے بانی PTI ہی کریں گے، پارٹی میں گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے، اداروں کے درمیان اعتماد کی بحالی ناگزیر ہے، پارٹی کی قیادت کو بانی PTI سے ملاقات کی اجازت دی جائے، احتجاج کے حق پر قدغن افسوسناک ہے، گرفتاریوں کا سلسلہ ناقابل قبول ہے۔ پختونخوا حکومت کی 12 سالہ دور کی ناکامیوں سے بھرپور ہے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمایوں خان کہتے ہیں سوات واقعے سے متعلق صوبائی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ چکی، ریسکیو اہلکاروں اور ضلع انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ 2010 کے سیلاب میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے ہیلی کاپٹر بھجوائے تھے، PTI حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ گیلپ سروے KP میں 12 سالہ جعلی تبدیلی کے منہ پر تماچا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں خیبر پختونخوا کے 73% عوام نے گنڈاپور سرکار کو چارج شیٹ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے ووٹرز نے تسلیم کیا KP میں ترقیاتی فنڈز کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں۔ علی امین لوٹ مار ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین بن کر سامنے آئے ہیں۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کا سخت رد عمل، کہا مریم نواز گیلپ کے منہ میں بیٹھ کر زہر اگل رہی ہے۔ گیلپ کا سروے فارم 47 حکومتوں کی ایما پر تیار شدہ سیاسی اسکرپٹ ہے۔ گیلپ غیر جانبدار ہے تو مریم بی بی کی تباہ کاریاں اور جنوبی پنجاب کی محرومیاں بھی دکھائے۔ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں اور کراچی کی گندگی پر گیلپ نے عوامی رائے کیوں نہیں لی؟ کم از کم 60 اور زیادہ سے زیادہ 90 دن میں PI کی نجکاری کا ارادہ ہے۔ 15% شیئرز حکومت اپنے پاس رکھے گی، 85% شیئرز کو نجکاری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ سیکرٹری نجکاری کمیشن کی قومی اسمبلی کی نجکاری کمیٹی کو بریفنگ، چیئرمین کمیٹی فاروق ستار کا کہنا تھا PI ملازمین کا خیال رکھا جائے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج زبردست تیزی دیکھی گئی۔ بینچ مارک 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,36,000 کی سطح عبور کر لی۔ کاروبار 2202 پوائنٹس اضافے سے تاریخ کی بلند ترین سطح 1,36,502 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سٹاک ماہرین کہتے ہیں گزشتہ دنوں میں انسٹیٹیوشنز کی جانب سے میوچل فنڈز میں بڑی خریداری دیکھی گئی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ صحافت اور جمہوریت ایک دوسرے کے لیے لازم اور منظور ہے۔ سندھ حکومت نے آزاد صحافت کے فروغ کے لیے ہمیشہ سنجیدہ اقدامات کیے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی کراچی یونین آف جرنلسٹ کے وفد سے گفتگو، کہا سندھ حکومت صحافیوں کے فلاح و بہبود کو ترجیحات میں شامل رکھتی ہے۔ شرجیل میمن کی صحت، ٹرانسپورٹ، توانائی اور ہاؤسنگ میں جاری منصوبوں پر بریفنگ۔ صحافیوں کے وفد نے حکومت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ شرجیل میمن کو پلاٹینیم جوبلی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ کراچی ڈیفنس سے اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ملنے کی تحقیقات۔
پوسٹ مارٹم اور گھر سے حاصل نمونے فورینزک لیبارٹری کو موصول. لیب کو فراہم نمونوں میں حمیرہ اصغر کے بھائی کا بلڈ سیمپل بھی شامل جس سے ڈی این اے کی تصدیق کی جائے گی. پوسٹ مارٹم اور فلیٹ معائنے کے دوران فورینزک ماہرین نے 4 نمونے لیے تھے جس سے موت کی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے گی. کراچی کے علاقے لیاری میں عمارت گرنے کا کیس. جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے 10 ملزمان کو جیل بھیج دیا. عمارت گرنے پر میر کراچی اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی سماعت ایم ڈی ایس ایس ڈی سی نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا جس میں کہا گیا عمارت گرنے سے قبل ایس پی سی اے کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں ملا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر منصوبے پر اجلاس. مریم نواز کی منصوبے کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا روایتی سیاست کا دروازہ بند کر کے خدمت کا در کھول دیا. کوشش ہے پنجاب کا کوئی شہری بغیر چھت کے نہ رہے. کراچی میں اجرک پالی نمبر پلیٹ پر زور. اندرون سندھ گمٹ میں سرے سے نمبر پلیٹ ہی نہیں. شہری نے ویڈیو شیئر کر دی. گمٹ میں درجنوں موٹر سائیکلوں پر نمبر پلیٹس ہی نہیں. غزہ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 139 فلسطینی شہید. پانی اور خوراک کی تقسیم کے مراکز پر 44 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا. ایک ماہ میں 5800 بچے غذائی قلت کا شکار. یونیسیف کا غزہ میں غذائی قلت پر تشویش کا اظہار. اٹلی سے فریڈم فلوٹیلا کا امدادی جہاز غزہ روانہ. نیتن یاہو کے خلاف یروشلم میں اسرائیلیوں کا احتجاج. مظاہرین کا جنگ بندی کا مطالبہ. ترکیہ کے صوبے ازمیر کے جنگلات میں پھر آگ بھڑک اٹھی. بڑا رقبہ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا. آگ بجھانے کے لیے فضائی اور زمینی آپریشن جاری ہے. شدید گرمی اور تیز ہواؤں کے باعث آگ پھیلنے کا خدشہ ہے. گزشتہ ہفتے متعدد مقامات پر جنگلات میں آگ لگی تھی. فرانسیسی صدر نے پاک بھارت جنگ کو حالیہ دہائیوں کی سب سے شدید فضائی لڑائی قرار دے دیا. کہا آزاد رہنے کے لیے آپ کا طاقتور ہونا ضروری ہے. فرانسیسی صدر کا دفاعی اخراجات بڑھانے کا اعلان. 2027 تک فرانس کا دفاعی بجٹ 64 ارب یورو کر دیا جائے گا. ہاکی ایشیا کپ کے بعد جونیئر ورلڈ کپ کے لیے بھی پاکستان ٹیم کو بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ. جونیئر ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک ہی گروپ میں موجود. آئندہ ماہ ہونے والے ہاکی ایشیا کپ میں قومی ٹیم کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی. ذرائع کا کہنا ہے کسی بھی اسپورٹس ٹیم کو رواں برس ہمسایہ ملک جانے کی اجازت نہیں ملے گی. ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک. تھائی لینڈ میں جاری ایونٹ کے آخری پول میچ میں چائنیز تائپے کو 3-0 سے شکست دی. قومی ٹیم کی کامیابی کا سکور 26-24, 25-14 اور 25-16 رہا. پاکستان کا بدھ کو کلاسیفیکیشن راؤنڈ میں انڈونیشیا سے مقابلہ ہوگا. چیلسی فیفا کلب ورلڈ کپ کا چیمپئن بن گیا. فائنل میں چیلسی نے پی ایس جی کو 3-0 سے شکست دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فائنل میچ اسٹیڈیم میں دیکھا. بھارتی ٹیم کو ٹرافی دی اور گروپ فوٹو بنوایا.